السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے احسن عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک انفو۔ دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، آپ تمام حیوانات کی بولیاں جانتے ہیں اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیں تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور بصارت سے اس کے ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی اور کہا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرات ہیں۔ جانوروں کی بولی حاصل کر کے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی فطرت ہے، اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ یہی کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت منت سماجت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ بندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان نے کھا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم تو اس نوجوان کی خوشی پوری کرو۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سوچا کہ اس نوجوان کو باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سمجھایا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا، لیکن اس نوجوان نے موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت دوبارہ سے کرنی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نرم لہجے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دی ہے، اب تیری فریاد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر نہیں کہ تو یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفت میں پھنس جائے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا اور کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں ضرور سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولیاں سیکھنا کافی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج سے ان 2 حیوانوں کی بولیوں کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھ کو عطا کر دیا ہے۔ نوجوان خوشی خوشی گھر آیا اور اگلے دن ان دونوں جانوروں کی بولی سننے کے لیے دروازے کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے کام کرنے والی خاتون ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جسے اس نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغا پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا چونچ میں چبا لیا۔ تو پہرے دینے والے کتے نے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانہ چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے کھا لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو کہا، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ فی الحال ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب کھانا، یوں خدا تجھے بہت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے یہ بات سنتے ہی گھوڑے کی رسی کھولی اور بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اور روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر ٹکڑا لے گیا اور کتا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے مرغ سے کہا، تو بڑا لالچی ہے، آج پھر تم نے روٹی کا ٹکڑا لے لیا، تو نے کہا تھا کہ گھوڑا کل مرے گا، تو جھوٹا ہے۔ تو مرغ نے جواب دیا، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، لیکن یہاں نہیں، جس نے اس کو خریدا وہ اس کے گھر میں مر چکا ہے۔ اس طرح تو اپنے نقصان سے تو بچ گیا، مگر نقصان میں سر ڈال دیا۔ لیکن فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا، کل اس کا اونٹ پیٹ بھر کر کھانا۔ اس نے اونٹ کھولا اور بازار بیچ آیا۔ مالک خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں جان کر فائدے میں رہ گیا۔ تیسرے دن کتے نے کہا، تو بڑا فریبی نکلا، جھوٹ بولنے میں
मज़ा आता है क्या। मुर्ग ने कुत्ते की बात सुन ली और कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। मालिक ने ऊँट को ले जाकर बेच डाला और पैसे जेब में रखे। अब वो ऊँट जिसके घर में जाएगा वहाँ मर जाएगा। तू गम न कर, कल हमारे आका का गुलाम मर जाएगा। मौत ने इसको ताक लिया है। गुलाम के मरने के बाद आका फ़कीरों को रोटियां देने का एहतमाम करेगा, फिर तेरे मज़े ही मज़े। मुर्ग की बात सुनते ही नौजवान ने गुलाम को अच्छी रकम में बेच दिया और नुकसान से बच गया और वो बहुत खुश था। इसने कहा, खुदा का शुक्र है, इसने मुझे इन हादसों से बचा लिया। अगर कुत्ते और मुर्ग की बोलियां मुझे ना आती तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। चौथे दिन कुत्ते ने गुस्से में मुर्ग से कहा, तू कहता था गुलाम मर जाएगा, मैंने सच कहा था। अगर मालिक गुलाम को ना बेचता तो वो इस मकान में मरता, लेकिन बहरहाल अब जिस बदनसीब ने इसे ख़रीदा वो अपने हाल को रो रहा होगा। लेकिन अब तू खुश हो जा कि कल हमारे मालिक की बारी है, यानी कल हमारे आका मर जाएंगे। अब देखता हूँ वो खुद को मौत के फरिश्ते से कैसे बचाएगा। काश वो बेवकूफ़ अपने नुकसानों को समझता कि एक नुकसान हर चीज़ का सदका होता है। याद रखो, माल का नुकसान होना ज़िंदगी का सदका है। इंसान किसी चीज़ का नुकसान करके अपनी जान बचा लेता है, मगर इंसान कुदरत के हर काम से बेखबर है। वो अपना माल बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगर वही माल सदका करे तो नुकसान फ़ायदे बन जाते हैं। लेकिन अब तो किस्सा ही ख़त्म। आज हमारे आका मर जाए तो इसके रिश्तेदार गाय ज़िबा करेंगे और तुम्हें खूब हड्डियाँ चबाने को मिलेंगी। बाकी माल हमारे आका की जान का बदला था। अब मालिक ने अपनी जान गंवा दी। जब इस नौजवान ने मुर्गे की बात सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, तो इसके जिस्म में जान ना रही। वो गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दर पर पहुंचा और आपको सारी दास्तान सुनाई और आपसे कहा कि आप अलैहिस्सलाम मुझे मालिकुल मौत के शर से बचा। इस नौजवान ने फिर इनकी मिन्नत की तो आपने कहा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे ये बात कही तो उसका दिल बैठने लगा और उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे और कुछ ही देर में वो शख्स मर गया। कई बार इंसान कुदरत के ख़िलाफ़ जाता है। जब वो नुकसान से बचता है तो उसे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक इन्फो AA को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।